بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آم، ذرا ایک لمحے کے لیے نا ایک سیکیورٹی کیمرے کا تصور کیجئے۔ ایک ایسا کیمرہ جو مسلسل نگرانی کر رہا ہے، ہر غلطی کو ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے جو شخص ہے اس کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ جی بالکل، یعنی ایک ایسا آلہ جس کا کام صرف حقائق جمع کرنا ہے، اسے جذبات یا رحم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ اور اب اس کے برعکس ذرا ایک اور نگاہ کا تصور کریں، ایک ایسی نگاہ جو انسان کے تاریک ترین اور گہرے ترین خیالات سے بھی پوری طرح واقف ہے، لیکن وہ یہ نگرانی کسی کو سزا دینے کی غرض سے نہیں کر رہی۔ بلکہ وہ ایک بے پناہ محبت اور شفقت کے باعث ایسا کر رہی ہے، تاکہ انسان کو خود اسی کے نقصانات سے بچا سکے۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی تصور کے گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کا ایک بے حد جلال اور جمال والا اسم مبارک المہیمن ہے۔ عام فہم میں ہم اس کا ترجمہ صرف نگہبان یا حفاظت کرنے والا کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی سطحی سا مطلب ہے اگر ہم اس کے مکمل سیاق و سباق کو دیکھیں۔ جی، اور اس علمی مکالمے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ محض ایک چوکیدار یا پہرے دار والا مفہوم نہیں ہے۔ المہیمن کا حقیقی فہم کائنات کو دیکھنے، دکھوں کو برداشت کرنے اور سکون پانے کے پورے انسانی نظریے کو جڑ سے بدل سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں۔ بالکل، کیونکہ ہمارا ادراک بہت محدود ہے۔ ہاں، ہماری انسانی عقل بے حد محدود ہے اور ادراک کی کمزوریاں اب تو بے شمار ہیں۔ استغفر اللہ، ہم انسان تو کائنات کے ایک حقیر سے ذرے کی مکمل حقیقت بھی نہیں جانتے، تو اس رب ذوالجلال کی اس عظیم صفت کا مکمل احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی علم کی جستجو میں یہ قدم اٹھانا ایک نہایت فکر انگیز تجربہ ثابت ہوگا۔ یہ ایک ایسا علمی سفر ہے جو سیدھا انسانی نفسیات اور کائنات کے بنیادی اصولوں سے جا ٹکراتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم سیدھا لفظ المہیمن کی بناوٹ پر جائیں نا، تو لغت کے بڑے بڑے ماہرین جیسے علامہ جوہری اور ابن فارس نے جو بات بتائی ہے، وہ کسی بھی سوچنے والے دماغ کو حیرت میں ڈال سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اس لفظ کی جڑیں عربی مادہ آمن میں پیوست ہیں، یعنی اس کا نقطہ آغاز آمن ہے۔ اصل میں زبان کے ارتقاء کے ابتدائی دور میں یہ لفظ معیمن تھا، جس میں 2 مرتبہ حمزہ استعمال ہوتا تھا۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اسے اتنی جلدی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یعنی ایک ایسا لفظ جس کا موجودہ ہم تسلط رکھنے والا یا کڑی نگرانی کرنے والا سمجھتے ہیں، اس کے اندر اس کے بالکل ڈی این اے میں امن کا لفظ چھپا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ تو بظاہر بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہی تو زبان کا معجزہ ہے۔ عربی زبان میں روانی اور صوتی حسن کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب 2 حمزہ ایک ساتھ ادا کرنا زبان پر بھاری گزرتا تھا، تو وقت کے ساتھ آسانی کی خاطر دوسری حمزہ کو حرف یا سے بدل دیا گیا، تو یہ لفظ مؤمن بن گیا۔ اچھا، تاکہ بولنے میں روانی آ سکے۔ ہاں، لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ بعد میں پہلی حمزہ کو ہا سے تبدیل کر دیا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے قدیم عرب عراق کو، یعنی اس نے بہایا، اسے روانی میں حراق کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اس صوتی اور ارتقائی سفر کے بعد جو لفظ وجود میں آیا وہ مہیمن تھا۔ ارے واہ، یہ سفر بلا شبہ مسحور کن ہے۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ المہیمن کی جو نگرانی ہے وہ کوئی خوفزدہ کرنے والی یا محض تسلط قائم کرنے والی نگرانی نہیں ہے، بلکہ اس کا حتمی مقصد امن مہیا کرنا ہے۔ بالکل درست۔ یہ بالکل اس فرق کی طرح ہے جو ایک جیل کے گارڈ اور ایک ماں میں ہوتا ہے۔ جیل کا گارڈ بھی قیدی پر کڑی نظر رکھتا ہے، اور ایک ماں بھی پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے اپنے چھوٹے سے بچے پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ گارڈ کی نظر کا مقصد غلطی پکڑنا اور سزا دینا ہے، لیکن ماں کی اس شدید نگرانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچہ گر کر زخمی نہ ہو جائے۔ اس کی بنیاد اس شدید محبت میں ہے جو بچے کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ المہیمن کا تصور کچھ اسی طرح کام کرتا ہے؟
یہ تشبیہ اس نام کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے نہایت شاندار ہے، اور شاید اسی گہری معنویت کی وجہ سے یہ نام پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ صرف ایک مرتبہ؟ یہ ہاں، سورت الحشر کی آیت نمبر 23 میں۔ یہ اس کی ایک الگ انفرادیت ہے، احادیث نبویہ میں بطور اسم یہ کہیں نہیں آیا۔ علماء کرام نے اس ایک لفظ کے اندر چھپے ہوئے کائنات کے نظام کو سمجھنے کے لیے اسے 4 بنیادی ستونوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، 4 ستون؟ اگر ہم پہلے ستون کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ امام طبرانی کے مطابق اس کا پہلا مفہوم مخلوق کی پرورش اور ان کی حفاظت کے لیے مستقل طور پر قائم رہنا ہے، یعنی وہ ذات جو ہر لمحہ اپنی مخلوق کی ضروریات کو دیکھ رہی ہے اور انہیں پوری کر رہی ہے۔ یہ تو اس کا جمالیاتی اور محبت بھرا پہلو ہو گیا، لیکن اگر یہ صرف پرورش تک محدود ہوتا تو اسے المہیمن کے بجائے کوئی اور نام جیسے الرزاق یا الحفیظ دیا جا سکتا تھا۔ یقیناً اس کا کوئی ایسا پہلو بھی ہوگا جو اس کی ہیبت کو ظاہر کرتا ہو۔ بالکل، اور وہی اس کا دوسرا ستون ہے۔ امام ابن کثیر، علامہ السدی اور ابن عاشور کے مطابق اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اعمال پر نہایت کڑی نظر رکھنے والا ہے۔ کڑی نظر؟ جی، وہ نگاہ جو انسان کے ظاہر کو ہی نہیں بلکہ اس کے خفایا یعنی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک ایسا گواہ ہے جو ہر شے کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے، جس سے رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں کیا گیا کوئی عمل تو دور کی بات ہے، دل کے کسی کونے میں ابھرنے والا کوئی ہلکا سا خیال بھی نہیں چھپ سکتا۔ اوہ، یہ پہلو تو واقعی انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے۔ مطلب جب اعمال کی اس قدر باریک اور بے رحم نگرانی کا تصور ذہن میں آتا ہے نا، تو انسان اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم انسان تو قدم قدم پر پھسلنے والی مخلوق ہے۔ ہمارا تو کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ہم شعوری یا لاشعوری طور پر کسی خامی کا شکار نہ ہوں۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جس سے کچھ بھی رتی برابر بھی پوشیدہ نہیں، تو یہ ایک انتہائی بھاری بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بوجھ محسوس ہونا ایک فطری عمل ہے، اور اسی بوجھ کو توازن میں لانے کے لیے تیسرا ستون کام آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام حلیمی فرماتے ہیں کہ المہیمن حقوق کا ایسا کامل امین ہے جو کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ فرمانبرداروں کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتا، اور دوسری طرف جو گنہگار ہیں انہیں ان کے کیے سے ایک ذرہ زیادہ سزا نہیں دیتا۔ مطلب مکمل عدل؟ جی، اگر وہ صرف نگران ہوتا اور اس کے پاس انصاف اور جزا و سزا کی قدرت نہ ہوتی تو وہ المہیمن نہ کہلاتا۔ اور چوتھا ستون جسے حسن بصری اور ابن زید بیان کرتے ہیں وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ جب ہم ان چاروں ستونوں کو ملاتے ہیں تو امام غزالی کی وہ شاندار اور جامع تشریح ابھرتی ہے کہ المہیمن دراصل محض ایک صفت نہیں بلکہ یہ علم، قدرت اور کمال عقل کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی نام میں ایک انتہائی محبت کرنے والے، پالنے والے رب کی شفقت بھی موجود ہو، اور ساتھ ہی ایک بے حد سخت، ہر چیز کا بے لاگ حساب رکھنے والے حاکم کا تصور بھی ہو؟ کیا یہ دو متضاد صفات ایک ہی وقت میں متحرک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک کامل نظام کے لیے ان دونوں کا بائے وقت ہونا ناگزیر ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، اگر ایک بادشاہ بے حد رحم دل ہے، وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کا اپنی سلطنت پر کوئی کنٹرول نہیں، اسے خبر ہی نہیں کہ اس کے محکموں میں کیا ہو رہا ہے، یا اس کے پاس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو کیا اس کی وہ محبت، وہ رحم دلی کسی کام کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر تو ہر طرف لاقانونیت ہوگی۔ بالکل۔ تو المہیمن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ محبت اور شفقت بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم اور اس پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے، اس لیے اس کی وہ شفقت حقیقی معنوں میں حفاظت بن پاتی ہے۔ کائنات کا امن بغیر اس کامل حکمرانی اور نگرانی کے قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ صحیح، یہ وضاحت بہت سی گرہیں کھول دیتی ہیں۔ یعنی یہ کوئی اندھا رحم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک با اختیار اور باشعور رحمت ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سورۃ الحشر میں جہاں یہ نام استعمال ہوا ہے نا، وہاں اس کی ترتیب بھی اسی شعور کو اجاگر کرتی ہے۔
یہ نام اکیلا نہیں آیا، بلکہ اللہ کے دیگر اسماء حسنہ کی ایک خاص ترتیب کے بیچ میں موجود ہے۔ ہائی فکر انگیز ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ المہیمن کا نام عین المؤمن یعنی امن دینے والے کے فوراً بعد کیوں لایا گیا ہے۔ اس کی کیا خاص وجہ بتائی انہوں نے؟ ابن عاشور کا یہ نقطہ قرآنی بلاغت کا ایک شاہکار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نام المؤمن بیان کیا تو ہو سکتا تھا کہ کسی محدود سوچ رکھنے والے کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ شاید وہ یہ امن کسی مجبوری کے تحت دے رہا ہے۔ ہاں، جیسے دنیاوی بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے کہ جب وہ کمزور پڑتے ہیں تو مجبوراً امن کا راستہ اپناتے ہیں۔ بالکل، اس وہم کو توڑنے کے لیے فوراً بعد المہیمن کا ذکر کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو امن دے رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ تو ہر شے پر نگہبان اور غالب ہے۔ اور اس غلبے کو مزید واضح کرنے کے لیے المہیمن کے فوراً بعد 3 ایسے نام لائے گئے جو ہیبت کی انتہا ہیں: العزیز یعنی سب پر غالب، الجبار یعنی زبردست قدرت والا جو اپنی مرضی نافذ کروا سکے، اور المتکبر یعنی حقیقی بڑائی اور عظمت والا۔ اللہ کی اس بے پناہ اور لامحدود طاقت، اس کی زبردست ہیبت کا تصور ہی دل میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، کہاں کائنات کا یہ خالق جس کی قدرت کے سامنے اربوں کہکشائیں ایک نقطے کی مانند ہیں، اور کہاں ہم کمزور انسان جو ایک وائرس یا ایک ہلکے سے زلزلے کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ لیکن اس قرآنی ترتیب میں ایک کمال کا توازن نظر آتا ہے۔ پہلے مومن کہہ کر امید کا ایک مضبوط سہارا دیا گیا، پھر المہیمن کہہ کر ایک مستحکم نظام اور نگرانی کا شعور دیا گیا، اور پھر العزیز اور جبار کے ذریعے عظمت اور جلال کی ایسی تصویر کھینچی گئی کہ انسان بے لگام نہ ہو جائے۔ یہ خوف اور امید کی وہ لکیر ہے جس پر چل کر انسان توازن سیکھتا ہے۔ اب اگر ہم اس سارے نظریے کو، اس فلسفے کو عملی زندگی میں اتاریں، جسے علماء آثار المسلوکیہ کہتے ہیں، تو اس کا ایک عام انسانی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور فوری اثر جو انسانی ذہن پر مرتبط ہوتا ہے وہ ہے توحید کا خالص ترین تصور۔ توحید کا خالص تصور یعنی انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ کائنات کا ہر نظام، آسمان کا بغیر کسی ستون کے صدیوں سے کھڑا رہنا، زمین کا اتنی تیز رفتاری سے گھومنے کے باوجود اپنے اوپر موجود اربوں انسانوں کو پرسکون رکھنا، اور سب سے بڑھ کر ایک ماں کے پیٹ کے ان 3 گہرے اندھیروں میں جہاں الٹرا ساؤنڈ اور سائنس کی رسائی تو آج ہوئی ہے، ہاں، وہاں ایک پانی کی بوند کو گوشت اور ہڈیوں کا ایک مکمل انسان بنا دینا۔ بالکل، یہ سب محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ المہیمن کی کڑی اور محبت بھری نگہبانی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ محافظ اور رزق دینے والا صرف ایک ہے، تو پھر اس کے اندر سے دنیا کی تمام جھوٹی طاقتوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور اس کیفیت کے نتیجے میں ایک ایسا رویہ جنم لیتا ہے جسے ہم توکل یا مکمل بھروسہ کہتے ہیں۔ توکل، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم بہت استعمال کرتے ہیں نا، لیکن شاید محسوس کم کرتے ہیں۔ مگر جب ہم ان تاریخی واقعات کو دیکھتے ہیں جو اس توکل کی بنیاد بنے تو حیرت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک بہترین مثال ہے۔ تصور کریں، ایک ایسا ماحول جہاں ہر طرف دشمن ہے، ایک ایسی آگ دکھائی گئی ہے جس کی تپش دور تک محسوس ہو رہی ہے۔ جی، اور انہیں منجنیق میں باندھ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ہاں، اور ہوا کے اس طویل سفر میں عین اس وقت جب وہ آگ کے شعلوں کی طرف گر رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو میری کوئی مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیے۔ انہوں نے فرشتوں کے سردار کی مدد قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا اور کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ ان کا دل اس مہیمن پر اتنا مطمئن تھا کہ انہیں دنیاوی یا غیر دنیاوی کسی اور سہارے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نگہبان نے کائنات کے طبعی قانونوں کو، فزکس کو ہی بدل دیا۔ آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی پڑ جائے اور سلامتی بن جائے۔ یہ واقعی توکل کی معراج تھی، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہے۔ ذرا ایک ماں کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں۔ ان کے سامنے ایک ظالم فرعون کی فوج ہے جو ہر نوزائیدہ بچے کو قتل کر رہی ہے۔
اور دوسری طرف انہیں حکم ملتا ہے کہ اگر بچے کی جان کا خوف ہو تو اسے اس بہتے ہوئے دریا کے حوالے کر دو۔ بظاہر یہ کوئی منطقی فیصلہ نہیں لگتا۔ کون سی ماں اپنے پھول جیسے بچے کو موجوں کے سپرد کر دے گی؟ بالکل، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یقین تھا کہ دریا کی لہریں المہیمن کے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں، اور اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی لہر نے اس ٹوکرے کو سیدھا فرعون کے محل تک پہنچا دیا، جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسی کو محافظ بنا دیا گیا، اور آخرکار بچہ بے حفاظت ماں کی گود میں واپس آ گیا۔ کمال ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ دیکھیں، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب ایک کڑی دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے دار درختوں کی ایک وادی میں آرام فرما رہے تھے، آپ کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ جی، اور ایک بدو جو دشمن تھا وہ دبے پاؤں آیا، اس نے تلوار کھینچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر انتہائی تکبر سے بولا، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ زندگی کا وہ مقام ہوتا ہے جہاں اچھے اچھے انسانوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، خوف کے مارے زبان گونگ ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں تو ہم تو ذرا سی معاشی یا جسمانی پریشانی میں ڈگمگا جاتے ہیں، بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ننگی تلوار کے سائے میں، جہاں بظاہر موت سامنے کھڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پرسکون اور کامل یقین کے ساتھ صرف ایک لفظ ادا کیا، اللہ، بس ایک لفظ، اور اس ایک لفظ کی طاقت ایسی تھی کہ اس بدو کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار نیچے گر گئی۔ ہاں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کی بڑی شاندار تشریح کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس بدو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عظیم اور غیر متزلزل ثابت قدمی دیکھی تو اسے محسوس ہو گیا کہ ان کے اور تلوار کے بیچ واقعی کوئی بہت بڑی غیبی طاقت حائل ہو چکی ہے۔ یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو کسی انتہائی طوفانی، اندھیرے اور بکھرے ہوئے سمندر کے عین بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کمزور کشتی میں پھنسا ہوا ہو، چاروں طرف ہلاکت خیز لہریں ہوں۔ لیکن اس شخص کو اپنے جہاز کے کپتان کی مہارت پر مکمل 100% یقین ہو۔ بالکل، اسے پتہ ہو کہ کپتان سمندر کی ہر لہر کے مزاج سے واقف ہے اور وہ اسے ڈوبنے نہیں دے گا۔ یہ بے مثال علم اور یقین انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی مسکرانے کا حوصلہ دے دیتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے یہ! اور جب انسان اس درجے کے توکل پر پہنچ جاتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں ایک اور کمال کی نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جسے ہم تقدیر پر رضا یا راضی رہنا کہتے ہیں۔ زندگی میں اکثر ایسے موڑ آتے ہیں جب بظاہر سب کچھ تباہ ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، حالات ہماری خواہش اور منصوبہ بندی کے بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس شخص کا المہیمن پر یقین ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بظاہر نظر آنے والا نقصان حتمی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 216 اسی فلسفے کو بیان کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ در حقیقت تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کی ایک شاندار تاریخی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گمشدہ ہار کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ در حقیقت ہر اس انسان کے لیے ایک سبق ہے جو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر واویلا کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ سفر پر تھا اور ایک ایسے ریگستانی مقام پر پڑاؤ ڈالا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا۔ جی۔ اب اس ہار کی تلاش میں قافلے کو وہیں رکنا پڑا۔ لوگوں کے پاس وضو اور پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ قافلے میں سخت بے چینی اور پریشانی پھیل گئی، یہاں تک کہ ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آ کر شدید ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے پورے قافلے کو اس بے آب و گیا صحرا میں رکنا پڑا ہے۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑی غلطی، ایک بڑی مصیبت نظر آ رہی تھی۔ ہاں، بظاہر تو یہ واقعی ایک تکلیف دہ صورتحال تھی۔ قافلہ محصور ہو چکا تھا، پانی نہ ہونے سے عبادت رکنے کا خدشہ تھا، لیکن اس پریشانی، اس مشکل کی کوکھ سے المہیمن کی کیسی زبردست حکمت ظاہر ہوئی۔ اسی مقام پر اور اسی پریشانی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی قرآنی آیات نازل فرما دی۔ ارے واہ! یعنی پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا وہ طریقہ مقرر کر دیا جو قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک ابدی آسانی کا سبب بن گیا۔ بالکل، اسی لیے صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے
اس وقت مسکرا کر کہا تھا کہ اے ابو بکر کے خاندان، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں جب سفر شروع کرنے کے لیے اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہ ہار بھی اسی اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ یعنی ایک چھوٹے سے ہار کے گم ہونے جیسی عارضی اور بظاہر غیر متعلقہ پریشانی کو اللہ نے پوری امت کی طہارت کے ایک عالمگیر قانون کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ایک اور واقعہ جو ذرائع میں ہے، جو انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، وہ اس آزاد کردہ سیاہ فام عورت کا ہے۔ ہاں، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو دنیا میں ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں یا جن پر جھوٹے الزامات لگتے ہیں۔ جی، اس عورت پر کسی نے ایک سرخ رنگ کا قیمتی رومال چرانے کا الزام لگا دیا۔ وہ بیچاری، جس کا معاشرے میں کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، بار بار دہائیاں دیتی رہی، قسمیں کھاتی رہی کہ اس نے وہ رومال نہیں چرایا۔ لیکن اس معاشرے نے ایک کمزور عورت کی آواز سننے سے انکار کر دیا۔ اسے انتہائی سخت اور ظالمانہ اذیتیں دی گئیں، اس پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ اللہ اکبر! اس کی وہ کربناک حالت جب دنیا کا ہر دروازہ اس پر بند ہو چکا تھا اور وہ مکمل طور پر بے بس تھی، انسان کو آج بھی سوچ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ انصاف کیسے ہوتا ہے۔ جب انسانی عدالتیں اور معاشرہ ظلم پر اتر آئے تو المہیمن کا نظام کیسے حرکت میں آتا ہے۔ عین اس وقت جب وہ عورت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اچانک ایک پرندہ، ایک چیل اڑتی ہوئی آئی۔ دراصل اس چیل نے کہیں سے وہ سرخ رومال گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر اٹھا لیا تھا اور اڑ گئی تھی۔ اچھا۔ اب وہ چیل ٹھیک اسی ہجوم کے سروں کے اوپر سے گزری اور اس نے وہ رومال عین ان لوگوں کے بیچ لا کر گرا دیا۔ پل بھر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ سچائی سب کے سامنے عیاں ہو گئی اور اس عورت کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یہ واقعہ اس عورت کی زندگی کا رخ بدلنے کا سبب بنا۔ وہ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی اور مسجد نبوی کے قریب خیمہ لگا کر رہنے لگی، اور وہ اکثر فخر سے ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ وہ سرخ رومال والا دن ہمارے رب کے عظیم عجائبات میں سے ایک تھا، جس نے مجھے تہمت سے پاک کیا اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا۔ کسی معصوم اور بے گناہ پر جھوٹی تہمت لگنا اور اس انصافی پر دنیا والوں کا تماشا دیکھنا، میرا مطلب ہے یہ کیسا اذیتناک عمل ہے۔ استغفر اللہ! انسانی تاریخ تو ایسے ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ واقعات اس بات کی ناقابل تردید گواہی ہیں کہ کائنات اندھی نہیں ہے۔ ایک نگاہ ہے جو مسلسل بغیر پلک جھپکائے سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ بظاہر ایک ہار کا گرنا، یہ ایک پرندے کا رومال اٹھا لے جانا معمولی اور بے ترتیب واقعات لگتے ہیں، بے شک، لیکن المہیمن کے نظام میں کچھ بھی بے ترتیب نہیں ہوتا۔ کائنات کا ہر چھوٹا بڑا واقعہ ایک ماسٹر پلان، ایک کامل اور مربوط نظام کے تحت جڑا ہوا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو نا امیدی سے بچاتی ہے۔ بالکل، اور اسی المہیمن رب نے اس نگرانی اور حفاظت کے نظام کو صرف مادی کائنات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے روحانی اور الہامی دنیا تک بھی وسعت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کو سابقہ تمام الہامی کتابوں پر المہیمن قرار دیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان پر مہیمن یعنی نگہبان اور حاکم بھی ہے۔ تو اس کے عملی معنی کیا ہوئے؟ علماء اس کی تشریح میں 3 پہلو بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن، تورات اور انجیل جیسی پچھلی کتابوں کا امین ہے، وہ ان کے بنیادی پیغام یعنی اللہ کی وحدانیت کا محافظ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ان کتابوں پر گواہ ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ ان میں سے کون سا حصہ اصل حق پر مبنی تھا اور کس حصے میں انسانوں نے اپنے مفادات کی خاطر تحریف کر دی تھی۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ قرآن ان پر حاکم ہے، وہ یہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ پرانی شریعتوں کے کون سے قوانین جیسے روزے کے فرضیت قیامت تک باقی رہیں گے اور کون سے مخصوص وقت کے احکامات اب منسوخ قرار پائیں گے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید پچھلی تمام انسانی تاریخ اور تمام الہامی تعلیمات کے لیے ایک حتمی چھلنی یا مطلب فلٹر کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی جو عقیدہ یا قانون اس قرآنی فلٹر سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے وہ بلا شبہ سچائی پر مبنی ہے
اور جو بات اس فلٹر میں پھنس جائے یا اس سے متصادم ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یا تو وقت کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے یا پھر اس میں انسانی ہاتھوں کی ملاوٹ شامل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ فلٹر کی مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ قرآن مجید حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی آخری اور حتمی کسوٹی ہے، اور جب انسان قرآن کو اس حیثیت سے یعنی ایک مہیمن کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا دل اس کتاب کی عظمت اور تعظیم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ المہیمن کی یہ گہری نظر صرف تاریخ، زمانوں اور آسمانی کتابوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی شعائیں خود اس انسان کے اپنے وجود، اس کے دل کے تاریک ترین گوشوں اور اس کے لاشعور میں چلنے والے خیالات تک پہنچ رہی ہیں، تو پھر اس کی عملی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ صوفیانہ اصطلاح میں اس کیفیت کو مراقبہ یعنی اپنی نگرانی آپ کرنا کہتے ہیں۔ وہ انسان اپنے ہر ادا ہونے والے لفظ اور ہر اٹھنے والے قدم کا خود احتساب کرنے لگتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ دلوں کے وہ راز، وہ پوشیدہ ارادے اور خیالات جنہیں ہم کبھی کبھی خود اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان تمام پوشیدہ گناہوں پر المہیمن کے براہ راست مطلع ہونے اور ان کا حساب رکھنے کی بات آتی ہے نا، تو انسان واقعی کانپ اٹھتا ہے۔ سوائے استغفر اللہ پکارنے اور ندامت کے آنسو بہانے کے انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو بے وقت انسان کے دل کو خوف سے بھی بھر دیتا ہے اور اسے ایک انتہائی بلند درجے کا شعور اور بیداری بھی عطا کرتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ تو اگر ہم اس ساری تفصیلی بحث کو ایک نقطے پر سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ المہیمن کا تصور ایک باشعور انسان کے دل میں دو متوازی مگر انتہائی ضروری کیفیتیں پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ اللہ رب العزت کی بے پناہ محبت، شکر گزاری اور اطمینان کو جنم دیتا ہے، کیونکہ انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ اس وسیع و عریض اور پراسرار کائنات میں اکیلا یا لاوارث نہیں ہے۔ ایک ایسا زبردست محافظ اس کے ساتھ موجود ہے جس نے ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک ہر شے کو انتہائی حکمت، پیار اور تدبیر سے تھام رکھا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف کیا کرتا ہے؟ دوسری طرف یہ تصور انسان کے کندھوں پر ایک انتہائی گہری ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ڈالتا ہے کہ میری کوئی بھی حرکت، کوئی بھی فیصلہ اس عظیم نگہبان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بے پایا اور لامحدود رحمت اور اس کی حفاظت کے اس شاندار نظام نگہبانی کے مقابلے میں جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری غفلتیں، ہماری ناشکریاں واقعی بے شمار ہیں۔ استغفر اللہ، ہم کتنی جلدی ان عظیم حقائق کو فراموش کر کے دنیا کے عارضی دکھوں اور سرابوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی سوچ کے کئی نئے اور روشن دروازے کھولے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اس علمی سفر کو اپنے اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے ایک ایسا خیال ذہن میں ابھرتا ہے جس کا ہمارے آج کے جدید طرز زندگی سے بہت گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں کیمروں کا جال بچھا ہے، جہاں ہر شخص اپنے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس یعنی ہر کلک، ہر سرچ اور ہر میسج کی مسلسل نگرانی سے بے حد گھبراتا ہے، اسے ہر وقت اپنی پرائیویسی چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، وہاں اگر یہ یقین دل میں راسخ ہو جائے کہ زندگی کی ہر سانس، دل کی ہر دھڑکن اور ہر پوشیدہ آنسو ایک ایسی ذات برحق کی نظر میں ہے جو دنیاوی کیمروں کی طرح بے حس نہیں ہے، بالکل، جو صرف غلطیاں پکڑنے کے لیے نہیں دیکھتی بلکہ وہ نہایت رحم کرنے والی، محبت کرنے والی اور کامل انصاف کرنے والی ہستی ہے، تو کیا یہ عظیم احساس انسان کو جدید دور کے اس اندھے خوف سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر کے ایک ناقابل بیان گہرا سکون نہیں بخش دے گا؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جو یقیناً انسانی روح کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ بے شک اس پر غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔